السلام علیکم۔ دین کا جو کنسیپٹ ہم نے اپنے معاشرے میں اپنے مولوی حضرات سے یا ٹریڈیشنل علماء سے سیکھا، اس نے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ کر دی، کیونکہ دین کا جو کنسیپٹ اصل قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے ملتا ہے، وہ اصل کنسیپٹ ہے جو کہ ہمیں ایکسپلین ہی نہیں کیا گیا۔ مثلا دین، مذہب اور سیاست کا دونوں کا جو ہے وہ، یہ میں نے آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک خطاب سنا تھا کہ دین میں سیاست اور مذہب کا کیا، تو اس میں انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ جس طرح مذہب ہے اسی طرح دین یا سیاست جو ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اب پہلے انہوں نے ڈیفائن کیا کہ مذہب جو ہے وہ اللہ اور بندے کے تعلقات اور سیاست بندے کے ساتھ تعلقات، لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم ویسٹرن سوسائٹی کو ہر لحاظ سے فالو کر رہے ہیں، تو یہ جو ڈیموکریٹک ویسٹرن کلچر آیا ہمارے پاکستان میں سیاست کا، کیونکہ اس میں فلاز ہیں، کیونکہ اسلام نہ تو ڈیموکریسی کے خلاف ہے نہ اس کے حق میں ہے، لیکن اگر کوئی چیز ڈیموکریسی میں بھی دین اور قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے منافی نہیں ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، جو اس میں نہیں ہے تو اس میں ہم ماڈیفیکیشن کرتے ہیں۔ منوان تو کسی چیز کو قبول نہیں کیا جا سکتا سوائے قرآن اور حدیث اور سنت۔ تو اگر یہی وجہ ہے کہ خلافت کا جو کنسیپٹ ہے اس کو بھی اجاگر نہیں کیا گیا، خلافت کو یہ سمجھا جاتا ہے جو آئیسس والے ٹیررسٹ بولتے ہیں، حالانکہ خلافت کا پیور اور مطمع نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کی حکومت ہو، یعنی معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا بول بالا ہو، اور کوئی بھی حکومت، کوئی بھی آئیڈیالوجی، کوئی بھی نام آپ لے لیں، اگر وہ انصاف عدل کا کام کر رہی ہے تو دیٹ از اے پیور اسلامک اور اچھی سیاست ہے جس میں لوگوں کی بھلائی ہوگی۔ تو اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ لی کوان یو ہیں، سنگاپور کے فاؤنڈنگ فادر ہیں، انہوں نے جب اپنا ایجنڈا شروع کیا سنگاپور کی ڈیولپمنٹ کا، تو جو بھی ان کے راستے میں آتا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے، میں صرف ایک کوٹ کر رہا ہوں آپ کو، کہ وہ اس کو یعنی سائیڈ لائن کر دیتے تھے، مارتے تو نہیں ہوں گے، سائیڈ لائن کر دیتے تھے، ان کو قید کر دیا یا جو بھی کر دیا۔ تو صحافی اکثر، ویسٹرن صحافی اکثر پوچھتے تھے کہ یار ڈیموکریسی میں تو یہ نہیں ہے، اس میں تو فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ تو آپ ڈیموکریٹک رویہ نہیں ہے آپ کا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی مجھے اپنے مشن کے کمپلیشن کے لیے ٹائم چاہیے ہے اور فوکس چاہیے ہے۔ یہ لوگ میرا فوکس ہٹا کے نان ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، جس طرح اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اسپیشلی پاکستان میں اور ہمارے مسلمان ملکوں میں جہاں میں بھی سو کال ڈیموکریسی ہے۔ تو انہوں نے بڑے ایک ہسٹوریکل الفاظ بولے تھے کہ اینی سسٹم وچ از ناٹ بینیفٹنگ دا میجورٹی آف دا پیپل از ربش، اینڈ دیٹ از ٹرو۔ لیکن ویسٹرن میڈیا ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ صرف ڈیموکریسی، اس میں بھی فریڈم آف سپیچ اس وقت قابل قبول ہوگی جب آپ کے مذہبی فگرز کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توہین کی جائے گی، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ویسے ان کے معاشرے میں کسی کتے کو بھی ہرٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی مطلب عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتی ہے، آپ کی کوئین کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہولوکاسٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے، لیکن فریڈم آف سپیچ ہے، وہ بڑی زبردست ہے، وہ صرف اس کے لیے۔ لیکن خیر وہ ٹاپک علیحدہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو ہے مثلا ہم کہتے ہیں جی وہ مذہبی جماعت ہے، وہ سیاسی جماعت ہے، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں میرے حساب سے۔ دیکھیں میں جو بھی پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بیان کر رہا ہوں۔ جب میں جہالت کہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جہالت سے مراد وہ جہالت ہے جو مثلا قرون وسطیٰ اس دور کے اندر قرون اولیٰ والی تھی۔ جہالت سے مراد ہے کہ ہم جانتے بوجھتے بھی اس کو اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ تو سیاست مذہبی جماعت ہے، یہ سیاسی۔ میرے حساب سے کوئی بھی جماعت نہ مذہبی ہے نہ سیاسی ہے، ساری دینی جماعتیں ہیں، کیونکہ سیاست بھی جو ہے بندوں کا تعلق ہے، وہ بھی دین کا حصہ، اور یہ جو مذہب والا کام کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ بھی مذہب دین کا حصہ، تو ہیں تو ساری دینی جماعتیں مطلب اسلام کے اوپر اگر، لیکن ہم نے لیبل کیا لگا دیا، لیکن کیونکہ وہ دین کی اس طرح بات نہیں کرتے، ان کا گیٹ اپ وہ نہیں ہوتا ہے، ان کا کلین شیون ہوتے ہیں وہ، اور وہ سوٹ بوٹ پہنتے ہیں، تو ان کو بول دیا جی وہ دینی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی دینی ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ ان کی سیاست کا ماخذ، منبع، فوکس عوام اور انصاف ہو۔ اتنا اچھا کام ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بھی جماعت اس وقت پاکستان میں جو اس وقت پارلیمنٹری جماعت ہے، ٹھیک ہے،
وہ میرا خیال ہے دین کے اوپر عمل نہیں کر رہی۔ اگر کوئی تبلیغ کر رہا ہے مثال کے طور پہ، یا پاکستان کے اندر جو زیادہ تر جماعتیں ہیں، تو وہ کیا ہو رہا ہے، وہ زیادہ تر کیا کر رہی ہیں کہ کوئی ایک جماعت ہے وہ تبلیغ کا کام صرف کر رہی ہے، لوگوں کے جو اسپرچول معاملات ہیں اور جو لوگوں کے مثلا دین کے متعلق نماز روزہ حج زکوٰۃ اور اس طرح کے جو جماعت کرانے کے، جنازہ پڑھانے کے، نکاح پڑھانے کے، وہ معاملات کر رہی ہیں، حالانکہ یہ دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ٹوٹل دین نہیں ہے۔ تو اگر یہ ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر عمل کر کے اپنے آپ کو ٹوٹل دینی یا اسلامی جماعتیں کہہ کے اپنے آپ کو اسلام کا یہ پرچار کر رہے ہیں کہ یہی سارا اسلام ہے، جو کہ غلط بات ہے، کہ سارا اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، اچھی بات ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ دوسری طرف جو سیاست والے ہیں ان کو یہ بولتے ہیں جی یہ تو دین والا نہیں ہے، اور ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ دین سے دور ہے۔ کتنا مس کنسیپشن ہے اور کتنی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پھیلا دی ہوئی ہے معاشرے میں، اور ہم بھی بڑی کنوینئنٹلی وہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی بڑی ایزی، آسانی سے کے ساتھ، بڑی کمپلیسنسی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے، اور یہی میرا خیال ہے قصور ان کا نہیں ہے، لیکن ویسٹرن ایجنڈا یہی ہے کہ دین کو مسجدوں تک، اور جتنا بھی گند ہے وہ معاشرے میں اور پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ اس میں کامیاب ہیں ڈفرینٹ ناموں سے، LGBT ہو، ڈیموکریسی ہو، فریڈم آف سپیچ ہو، ایکسپریشن ہو، ہیومن رائٹس ہوں، کچھ بھی ہو، سب اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، اسلام، مسلمان۔ اور ہم مسلمان بڑی خوشی سے سر کے بل چل کے آتے ہیں، لیکن اوپر سے مسلمان ہی ہوتے ہیں ہم، لیکن اندر سے ہم دین کی اس روح سے عاری ہوتے ہیں کہ جس دین کی روح کو کے غلبے کے لیے یہ دین آیا، اسلام کے غلبے کے لیے دین آیا۔ کیونکہ غلبہ اس طرح تو نہیں آئے گا نا کہ آپ آدھے تیدے آدھے بٹیر بن جائیں گے، غلبہ تو تب آئے گا جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ہم اس وقت، میرا خیال ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، اسپیشلی ہمارے علماء کو ریوزٹ کرنی پڑے گی اپنا جو فوکس ہے، جو انہوں نے ٹوٹل ہی محفل نعت پہ، میلاد شریف پہ، کنڈوں پہ، 11ویں شریف پہ، صرف تبلیغ پہ، یا صرف وہ چیزیں جو بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں، جس میں بھی وہ ہم کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہمارا وہ رابطہ اللہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائے تو ہم ایک ذمہ دار شہری بن جائیں گے، ہر لیول پہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، جو کہ عین دین ہے۔ تو جب عین دین ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو جائے گا، تو کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کے مصداق ہم جب سیاسی طور پہ کسی مذہبی اپنے فریضہ کو انجام دیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ، اس کا کریکٹر کیا ہے، کیا یہ فاسق تو نہیں ہے، کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی فاسق کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ مقصد میں کامیاب ہو یا ناکام ہو، لیکن آپ نے اپنی سپورٹ کا کام کر دیا، یعنی آپ کے ذمہ گناہ آ گیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ چلو مذہب کو تو ہم نے ایک مذہبی جماعتوں اور مولویوں کے لیے رکھ دا، لیکن جو سیاست ہے، جو دین کا حصہ ہے، ہم اس کو اگر دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور اسلام کے لیے اس میں شرکت کر رہے ہیں، تو سب سے جو پہلا کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس بندے، جس پارٹی، جس آئیڈیا، صرف آئیڈیالوجی نہ دیکھیں، کیونکہ منشور تو سب کا اچھا ہوتا ہے، روٹی کپڑا مکان، دین کی سربلندی، پاکستان کا استحکام، لوگوں کی اپہیول، ہیومن رائٹس، انصاف، اور یہ سب کچھ، یہ سب پارٹیوں میں اچھا ہے۔ ان کی کریکٹر دیکھیں اور ان کا عمل دیکھیں، ان کی انڈیویجول زندگی میں اور ان کی کلیکٹیو زندگی میں، اور ان کی پالیسیز دیکھیں آپ۔ تو جب آپ پالیسیز دیکھیں گے تو ہمارا آرٹیکل بھی کہتا ہے، بارتھ ریٹ کے جو آرٹیکل پہ پورا اترتا ہے وہ ممبر پارلیمنٹ، لیکن پاکستان کے اندر بارتھ ریٹ پہ میرا خیال ہے 1% پارلیمنٹرین بھی نہیں اترتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو دین مذہب اور ان نعروں کو خریدتے ہیں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، تو کیا ہم خود دھوکہ کھا رہے ہیں یا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم خود دھوکہ کھا رہے ہیں، لوگ دھوکہ نہیں کھاتے، ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب آپ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اندر آپ جو مرضی نورا کشتیاں کریں، لیکن باہر والے لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم پاکستان کے اندر اگر تبدیلی کے خواہاں ہیں، اسلام اور مصطفی نظام کے خواہاں ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو سوچ ہے، ڈائریکشن ہے، فکر ہے، وہ ایک تو رائٹ ڈائریکشن میں ہے،
اور دوسرا جن لوگوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہیں فاسق تو نہیں ہیں، اور حدیث کے مطابق ہم بجائے ثواب کے گناہ گار کے تو وہ نہیں متحمل ہو رہے۔ تو یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی کم علمی میں، اپنے باعث میں، اپنے فنیٹسزم میں جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، قرآن دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا۔ مذہب اس میں پہلا خانہ ہے، جب اس میں آئیں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ہماری وہ اس کو لنک نہیں کرتی، ہمیں خود اس کو لنک کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں یہ میسیج دوں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہ باعث یا میرا کوئی ان کے ساتھ یہ نہیں کہ میں ان کی پارٹی کا بندہ ہوں، نہیں، میں ان کی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، ان کو میں سپورٹ اور ان کو پسند اس لیے کرتا ہوں کہ وہ پورے دین اسلام کی بات کرتے ہیں۔ میرا مطلب منہاج القرآن والے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری ہے، تو ان کو اسٹڈی کریں۔ یہ بات میرے کیوں ذہن میں آئی ہے کہ میرے ماں باپ اور ڈاکٹر طاہر القادری کی تعلیمات کی وجہ سے میں ہر ایک کو سنتا ہوں، اور آج میرے ایک دوست نے ڈاکٹر اسرار احمد کا 1 گھنٹہ 20 کے 25 منٹ والا ایک کلپ بھیجا یوٹیوب والا کہ یہ سنیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تو میں نے صبح سارا کلپ سنا، پورا 1.5 گھنٹہ، اور اس سے مجھے یہ نظر آیا کہ ہم تو جتنے مرضی بھی اوپن مائنڈڈ ہیں، ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہیں، اور ہم فرقہ پرستی کے خلاف بات تو کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہماری سپورٹ یہ دیکھتی ہے کہ فلاں بندہ طاہر القادری میرے مسلک کا نہیں ہے تو میں نے اسے سننا ہی نہیں ہے، سپورٹ تو دور کی بات ہے۔ یہ چیز ہمیں ختم کرنی پڑے گی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آپ سب زندہ باد۔